السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کی سٹوری سناؤں گا۔ کیا آپ نے فوجی جونیئر کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو سٹوری سننے سے پہلے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو امیر المومنین علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر ایک بار پھر خوشیوں کی بہار آ گئی۔ علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دوسرے بیٹے پنجتن پاک علیہ السلام کی 5ویں فرد اور سلسلہ امامت کے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد اللہ نے اپنے سب سے بڑے فرشتے جبرائیل امین کو زمین پر بھیجا اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، پروردگار نے آپ کو سلام کہا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بچے کا نام حسین رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آپ کے کان میں اذان و اقامت کہی۔ امام حسین علیہ السلام سے پہلے عرب میں کسی بچے کا نام حسین نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور اسی لیے ہم جب بھی امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام اور فطرس، آپ کی ولادت پر جبرائیل امین 1000 فرشتوں کی فوج لے کر مبارکباد دینے آئے اور اس سفر میں وہ ایک جزیرے سے گزرے جہاں ان کی ملاقات فطرس نامی فرشتے سے ہوئی جو وہاں اپنی کی ہوئی غلطی کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس کی غلطی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا نے اسے کوئی حکم دیا جسے اس نے دیر سے انجام دیا، جس کے نتیجے میں خدا نے اس کے بالوں پر لے لیا۔ وہ لوگ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو ان سب نے سب سے پہلے پیغمبر کو ولادت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کی اور پھر جبرائیل نے پیغمبر سے فطرس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس کی سزا ختم کرنے کے لیے خدا سے دعا کرنے کی گزارش کی۔ جبرائیل کی بات سن کر پیغمبر نے فطرس سے کہا کہ اپنے بدن کو حسین کے گہوارے سے مس کر لو، اللہ تمہاری سزا معاف کر دے گا۔ امام حسین کے گہوارے سے مس ہوتے ہی فطرس کے بالوں پر واپس آ گئے اور وہ آسمان کی طرف یہ کہتے ہوئے اڑا، مجھ جیسا کون ہے، مجھے حسین علیہ السلام نے آزاد کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے نواسے کی فضیلت تمام صحابیوں کے لیے بیان کر دی۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد انہیں اپنی گود میں لے کر ان کے منہ اور گلے کو چوما اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو بھی حسین علیہ السلام سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ دوسری حدیث میں امام حسین علیہ السلام کو پہچنواتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا، حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امامت کی ذمہ داری۔ جب کوفے میں حضرت علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے ہر قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ جب امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام معاویہ سے جنگ کی تب بھی امام حسین علیہ السلام نے آپ کا مکمل ساتھ دیا، اور جب آپ نے خدا کی مرضی کو نظر رکھتے ہوئے معاویہ سے مجبوراً صلح کر لی تب بھی آپ کے اس فیصلے کی امام حسین علیہ السلام نے بھرپور حمایت کی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اللہ کے حکم سے جب امام حسین علیہ السلام نے امامت اور رہبری کی ذمہ داری سنبھال لی تو 10 سال تک آپ کو معاویہ کی شرارتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یزید کی بیعت سے انکار۔ 60 ہجری میں معاویہ کی موت ہوئی اور اس کا ظالم بیٹا یزید بادشاہ بن گیا۔ یزید ایک شرابی انسان تھا، وہ ہمیشہ شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا اور کسی بھی طرح کا گناہ کرنے سے شرم نہیں کرتا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام بھی اس کی خلافت کو مان کر اس کی بیعت کر لیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور یزید کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کو لے کر
مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ظلم کا مقابلہ۔ اسی دوران امام کے پاس کوفے کے لوگوں نے بہت سارے خط بھیجے۔ کوفے والوں نے ان خطوں میں لکھا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیں اور ظالم یزید سے حکومت لے لیں۔ یہ تقریباً 12,000 خط تھے۔ کوفے والوں کے بار بار بلانے پر امام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے امام حج کرنا چاہتے تھے، مگر حج کے موقع پر امام نے محسوس کیا کہ دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنے کپڑوں میں تلواریں چھپا رکھی ہیں۔ یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدل دیا اور عراق کی جانب چل پڑے تاکہ کوفہ جا سکے۔ امام کا کربلا پہنچنا۔ یزید کی فوج نے امام کو راستے میں روک لیا اور کوفے نہیں جانے دیا۔ آپ 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے اور وہاں اپنے گھر والوں اور اصحاب کے لیے خیمے لگوائے۔ یزید نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے سے قافلے کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر بھیج دیا۔ لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یزید کے سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا اور نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا تاکہ وہاں سے کوئی پانی نہ لے جا سکے۔ شہادت۔ کربلا کی سرزمین پر یزید کے بھیجے ہوئے لشکر نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا شروع کر دی، جبکہ امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں تھے۔ امام کے ساتھ جو تھوڑے سے سپاہی تھے، ان کے ذریعے امام نے اپنا ڈیفنس کرنا چاہا اور دشمنوں کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا۔ وہ دشمن اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جناب علی اصغر علیہ السلام، جو صرف 6 مہینے کے تھے، ان پر بھی رحم نہیں کیا اور ان کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ امام حسین بیبیوں کے خیمے میں آئے، اپنی بہن زینب اور دوسری بیبیوں سے رخصت ہوئے۔ بیبیوں سے رخصت ہونے کے بعد آپ ذوالجناح پر سوار ہوئے اور میدان جنگ میں گئے۔ وہاں بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ جب دشمن کی فوج نے یہ دیکھا کہ وہ آمنے سامنے کی لڑائی میں امام سے نہیں جیت سکتے، تو انہوں نے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور امام پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ امام زخمی ہونے کے بعد بھی بہادری سے لڑتے رہے۔ ایک ظالم نے امام کے سینے پر زہر لگا ہوا تیر مارا۔ امام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ دشمنوں نے امام کو چاروں طرف سے گھیر کر تلوار اور نیزوں سے ان پر حملہ کر دیا۔ تبھی شمر نے سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا۔